اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد وآل محمد کی ذات پر اور اس امام پر جو 11ویں امام ہیں، حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ 8 ربیع الاول یعنی آج کی رات شہادت کی رات ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور مومنین کرام جو عزاداری میں مصروف رہے ہیں محرم میں، سفر میں، 8 ربیع الاول آخری دن ہے ان کی عزاداری کا، غم اہل بیت کا۔ ویسے تو غم اہل بیت ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہے اور مرتے دم تک رہے گا، اور جس طرح کے فرمان اہل بیت ہے کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مولا حسین علیہ السلام کو جو قتل کیا گیا وہ مومنین کے دلوں میں گرمی ہے جو لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہری طور پر جس طرح فرمان اہل بیت ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوشیاں منائے اور ہمارے غم میں غمگین ہوں، تو ظاہری طور پہ جو ایام غم ہیں وہ 8 ربیع الاول کو ختم ہوتے ہیں اور 9 کا دن خوشی کا دن ہے، آخری دن ہے، شہادت ہے، ایام غم کا آخری دن ہے اور شہادت ہے۔ بہت بڑا مظلومیت کا دن ہے، کیونکہ ہمارے وہ امام جو ہمارے آخری امام حجت کے والد ہیں، جوانی میں ہی شہید کر دیا گیا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو۔ بہت صعوبتیں برداشت کی مولا نے۔ مولا 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور اپنے والد ماجد امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے ساتھ مجبور کر دیا گیا۔ عباسی حکمرانوں نے آپ کو سامرہ بلا کر فوجی چھاؤنی بنی ہوئی تھی۔ امام حسن عسکری کو عسکری بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عسکری کا معنی ہے فوجی، اور عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس فوجی چھاؤنی میں نظر بند رکھا گیا اور آپ پر مصائب ڈالے گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک ٹوٹل 28 سال تھی، یعنی جوانی میں ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ 3 عباسی حکمرانوں کی آپ نے حکومت دیکھی، معتز عباسی، محتدی عباسی اور معتمد عباسی۔ آخری یہی ملعون ہے معتمد عباسی، جس کا دور حکومت تھا اور اس نے مولا کو زہر دیا۔ مولا متعدد بار جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور مولا کو قید خانوں میں رکھا گیا اور کافی مصائب ڈھائے گئے مولا پر۔ مولا کی والدہ کا نام، مختلف نام لکھے گئے ہیں، جن میں مشہور نام مولا کی والدہ کا حدیثہ خاتون ذکر کیا گیا ہے، ایک نام اصفان بھی ذکر کیا گیا، اسی طرح متعدد نام ہے، لیکن جو مشہور نام ہے وہ حدیثہ خاتون ہے۔ مولا کی زوجہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ کنیز تھیں اور کنیزی میں رہی ہیں، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مولا نے ان کو اپنے عقد مبارک میں لے کر کنیزی سے نکال کر اپنی زوجہ بنایا، اور یہ والدہ ماجدہ ہیں ہمارے آخری امام حجت علیہ السلام کی۔ مولا کے القاب میں، مولا حسن عسکری علیہ السلام کے القاب میں ابو محمد، نقی، ہادی، ذکی، مختلف القاب ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی طرح کنیت جو ہے وہ ابو محمد، ابو الحجت، ابو القائم، یہ مختلف کنیتیں ذکر کی گئی ہیں مولا کی۔ اور مولا کے فضائل جو ہیں وہ بہت زیادہ فضائل ہیں، کتابوں میں درج ہیں۔ آج کا دن یعنی 8 ربیع الاول کی رات ہے، آج 7 گزرنے والی ہے، یہ مصیبت کا جو دن ہے 8 ربیع الاول، اس پہ سامرہ میں مومنین کافی جو ہے وہ پیدل بھی جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں مولا کی شہادت کی۔ مولا کو متعدد بار قید خانوں میں رکھا گیا، لیکن شیعہ اس دور میں اٹھتے رہے، حالانکہ پابندی تھی۔ یہ عباسی حکمران بہت ظالم تھے، بہت دنیا کی رنگینیوں میں مست حکمران رہے ہیں۔ یہ جب بھی کسی پر ظلم کرتے تو ترک جنگجوؤں کو استعمال کرتے تھے، اور مولا پر کئی بار انہوں نے مشقتیں کی، شیعوں کو زد و کوب کیا۔ مولا کا جو شیعوں سے رابطہ ہوتا تھا وہ ایک مراسلے کے ذریعے ہوتا تھا، خط و کتابت سے، ڈائریکٹ مولا کی زیارت کے لیے شیعہ نہیں آ سکتے تھے، تو بہت یعنی نظر بندی کی حالت تھی، تو اس وجہ سے خط و کتابت اور یہ سلسلہ جاری تھا، ایک غلام کے ذریعے۔ اور ایک مشہور جو روایت ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نائب خاص جو تھے
حضرت عثمان بن سعید جو بعد میں ہمارے 12ویں امام حجت علیہ السلام کے بھی نائب خاص رہے ہیں اور نواب اربعہ میں تھے، ان کے ذریعے خط و کتابت جاری رہی اور ایران تک اور دیگر علاقوں تک جو مومنین تک پیغام پہنچائے جاتے تھے اور شیعت پھیلائی جاتی تھی وہ انہی نائبین کے ذریعے تھی۔ عباسی حکمران نے معتمد عباسی نے دیکھا کہ یہ سلسلہ تو تھم نہیں رہا، شیعہ پھر پھیل رہے ہیں، اور مختلف مقامات سے شیعہ تنظیموں کے نام پر اور شیعوں نے مختلف مقامات پہ بغاوت بھی شروع کر دی تھی اس خلیفہ کے خلاف، اور اس ظاہری طور پہ جو حکمران بنے ہوئے تھے اور ظلم کر رہے تھے۔ کچھ جو بغاوتیں تھیں وہ سچی تھیں، حق تھیں، لیکن کافی بغاوتیں ایسی تھیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے شیعوں کے نام پر اور شیعوں کے نام کو خراب کرنے کے لیے بھی نکالی گئیں، حالانکہ ان کے ذاتی مقاصد تھے۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا ربیع الاول کے ابتدا میں، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری کو مولا شہید ہوئے، اور مولا وہیں سامرہ میں اپنے بابا کے ساتھ دفن ہوئے، اور آج سامرہ میں بہت عالی شان مزار ہے مولا کا، دونوں امام ایک جگہ پہ ہیں۔ اس مزار مقدس کو 2 بار ٹارگٹ کیا گیا، 2006 میں بھی اور 2007 میں بھی۔ آل سعود کے جو چیلے اور چمچے تھے انہوں نے اس مزار مقدس کو ٹارگٹ کیا، اور آج کی خبر آ رہی تھی کہ زائرین پر سامرہ میں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو یہاں کی فورسز ہیں اور جو ملیشیا اور دیگر فورسز ہیں شیعوں کی اپنی اور حشد شعبی ہے، انہوں نے ان حملوں کو الحمدللہ ناکام بنا دیا ہے، اور انشاءاللہ کل کی زیارت اور جو مومنین وہاں پہنچ رہے ہیں سامرہ، انشاءاللہ ہر مومن محفوظ رہے گا، اور مولا کی مزار مقدس اس طرح چمکتی دمکتی رہے گی اور شیعوں کے لیے راہ ہدایت اور راہ زیارت بنی رہے گی۔ تو یہ کچھ تاریخی لمحات تھے، واقعات تھے جو ذکر کرنے تھے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ مومنین بارہا اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی مناسبت ہے تو اس ہستی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیا کریں۔ تو مولا کی ایک ہی بیوی تھیں جناب نرجس خاتون، اور ایک ہی صاحبزادے تھے امام آخر الزمان سرکار حجت، اور امام آخر الزمان کی عمر مبارک 255 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کو پھر سامنے نہیں لایا گیا کیونکہ دشمن کی سازش تھی کہ سلسلہ امامت کو ختم کر دیا جائے۔ تو امام حجت 5 سال کی عمر مبارک میں تھے جب مولا امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے، تو مولا ظاہری طور پہ بھی موجود تھے، لیکن پھر بھی دیگر افراد کو پتہ نہیں تھا، فقط چند خاص نائبین کو پتہ تھا کہ مولا کے ایک صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے ہی تکفین کی، جنازہ پڑھایا۔ مولا کے بھائیوں میں ایک بھائی جو ہے جعفر، جس کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹا شخص، اس نے امامت کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہاں ایک بات کرتے چلیں کہ ہر جو شخص ہے جس حسب نسب سے ہو، چاہے وہ امام کی یا نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب تک وہ راہ حق پر ہے، راہ ہدایت پر ہے، جب تک وہ محب اہل بیت ہے، جب تک وہ دیندار ہے، اس وقت اس کی تکریم ضروری ہے۔ اگر وہ راہ ہدایت سے ہٹ جائے یا اہل بیت کا دشمن ہو جائے، پھر اس کی عزت و تکریم کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ بھی امام کے بیٹے اور بھائی تھے جعفر، لیکن ان کو کذاب کہا گیا کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو اہل بیت کے خلاف تھا، اور خدا کی جو ایک تسلسل عطا کیا گیا تھا امامت، اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ تو آخری سرکار حجت امام عصر نے جنازہ پڑھایا اور وہیں تدفین ہوئی مولا کی، اور امام پھر وہیں سے، کیونکہ خطرہ تھا مولا کو، تو امام وہیں سے غیبت صغریٰ میں چلے گئے، اور انہی نائبین کے ذریعے مومنین تک خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ تو یہاں ایک اور مومنین کو سوال کا جواب دیتے چلیں جو اکثر ہوتا ہے کہ نائبین کی کیا ضرورت ہے، مجتہدین کی کیا ضرورت ہے؟ مجتہدین کی ضرورت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ یہ لفظ مجتہد آپ کے لیے اگر سخت لگتا ہے تو آپ اس کو نائب کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو ماننا اور ان کے ساتھ چلنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں امام تک پہنچاتے ہیں۔ امام ظاہری طور پہ موجود تھے، پھر بھی ہم نائبین کے محتاج تھے۔ امام آج غیبت میں ہے تو ہم نائبین کے محتاج ہیں، یہی ہمیں امام تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، یہ آخری دن ہے عزاداری کا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور عزاداری میں ہمارے
ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ ہم بھی مولا امیر کائنات کی زیارت کریں گے، تعزیت پیش کریں گے آپ کی طرف سے۔ والحمدللہ رب العالمین۔